अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द लाइन ऑफ फायर और मेरा नाम एहतशाम अमीरुद्दीन है और मेरा आज का प्रोग्राम बहुत ही अहम है। आपने अक्सर टेलीविजन एंकर्स को कहते हुए सुना होगा कि प्रोग्राम बहुत अहम है, लेकिन मेरा आज का प्रोग्राम वाकई बहुत अहम है क्योंकि आज के प्रोग्राम में मैं साल 2011 का जायजा लूंगा। आज के प्रोग्राम में नाजरीन आपको ये बताएंगे कि इस साल में पाकिस्तान ने क्या नशेब फराज देखे, क्या ऊंच नीच देखी, पाकिस्तानी कौम को क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और किन मुसीबतों में से गुजरना पड़ा। अगर मैं आपको 2011 की एक समरी दे दूं तो साल के आगाज में ही हमने देखा कि गवर्नर पंजाब सलमान तासीर जो थे उस वक्त अपने ओहदे पर फाइज थे, उनकी असैसिनेशन हो गई, उनका कत्ल हुआ और आपने देखा कि कौम में आपको एक तकसीम नजर आई, दो आपको धड़े नजर आए। एक वो उन लोगों का धड़ा था जो ये कहता था कि ये वाकया जिसने किसी न किसी तरीके से इस वाकये को जस्टिफाई करने की कोशिश की, और दूसरे वो लोग थे जिन्होंने कानून की बालादस्ती के हक में दलाइल दिए। इससे आगे चलें तो जनवरी के महीने में ही हमने देखा कि अमरीकी शहरी जो पाकिस्तान में मौजूद था, रेमंड डेविस, उसका वाकया हुआ। उसने लाहौर में 2 पाकिस्तानी नौजवानों को गोलियों का निशाना बनाकर मौत के मुंह में डाल दिया और उसकी मदद को आने वाली एक गाड़ी जो अमेरिकन काउंसलेट से आ रही थी जिसमें 3 अमरीकी सवार थे, उसने एक नौजवान इबादुर रहमान को मोटरसाइकिल समेत कुचल दिया और उसकी भी मौत वाकया हो गई। इस वाकये के बाद पाकिस्तान और अमरीका की हुकूमतों के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हो गए क्योंकि अमरीकी हुकूमत का यह दावा था कि रेमंड डेविस को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल है, सफारती इस्तिस्ना हासिल है, जबकि पाकिस्तानी हुकूमत ये कह रही थी उस वक्त के इसको अभी हम नहीं जानते इस्तिस्ना हासिल है या नहीं, इसका फैसला करेंगे, लिहाजा उस वक्त आपको ताल्लुकात कशीदा होते हुए नजर आए। और उसके बाद क्या हुआ ये आप जानते हैं और इसके नतीजे में उस वक्त के पाकिस्तान के वफाकी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को रिजाइन भी करना पड़ा। अगर हम आगे चलें, मई के महीने में आ जाए साल 2011 में, तो हमने देखा कि एबटाबाद ऑपरेशन हुआ। अमरीकी फोर्सेस ने पाकिस्तान की हदूद की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करते हुए एबटाबाद पर हमला किया, एक कंपाउंड पर, और वहां पर उन्होंने ये क्लेम किया कि उसामा बिन लादेन को उन्होंने हलाक कर दिया है। पूरी दुनिया में खुशियां मनाई गई, लेकिन पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक मजाक बन के रह गया जब यह मालूम हुआ कि पाकिस्तानी हुकूमत को इस बात का इल्म भी नहीं था कि उसामा बिन लादेन वहां पर मौजूद है। जब यह मालूम हुआ कि पाकिस्तानी हुकूमत ना तो उसामा बिन लादेन की मौजूदगी से वाकिफ थी और ना ही इस ऑपरेशन के होने से वाकिफ थी, तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बनाया गया। ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया था डेफिनेटली। इससे आगे हम चले तो इसी महीने मई में PNS मेहरान अटैक हुआ। ये वो वाकया था जब कराची में PNS मेहरान बेस पर दहशतगर्दों ने हमला किया और 15 पाकिस्तानी फौजियों को शहीद कर दिया। यकीनन ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया था क्योंकि ये इस साल का पहला वाकया था जब पाकिस्तानी फौज को डायरेक्टली दहशतगर्दों की तरफ से हिट किया गया। इसी हमले में 2 ओरियन एयरक्राफ्ट जो थे वो भी तबाह कर दिए गए दहशतगर्दों की जानिब से और पाकिस्तानी हुकूमत और फौज का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी कोई खास अच्छी नहीं रही कि अब बदतरीन हो गई। आपने देखा कि कराची में टारगेट किलिंग्स का सिलसिला पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया और हजारों बेगुनाह मासूम शहरी टारगेट किलिंग्स के नतीजे में मौत के मुंह में चले गए। सियासी पार्टीज में हमने देखा कि इख्तलाफात बढ़ते चले गए, लिसानी बुनियादों में लोगों में इख्तलाफात बढ़ते चले गए और उसका नतीजा जो है वो एक आम पाकिस्तान के कराची के शहरी को भुगतना पड़ा और बेशुमार मासूम लोग मौत का नवाला बन गए। आगे चले नाजरीन, तो इसी साल में हमने देखा कि आज़ादी सहाफत पर भी हमला हुआ। सलीम शहजाद के कत्ल का केस सामने आया। सहाफ़ियों के दरमियान तशवीश की एक लहर दौड़ गई और उन्होंने बहुत स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया कि सलीम शहजाद के कातलों को पकड़ा जाए, लेकिन अभी तक उनके कातलों का कोई सुराग नहीं मिल सका। लेकिन सहाफ़ी बिरादरी जो है वो लाजमी इनसिक्योरिटी का शिकार है और अभी तक उनमें तशवीश की लहर दौड़ रही है और वो चाहते हैं कि केस अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे, सलीम शहजाद के कातलों को अवाम के सामने, कौम के सामने लाया जाए ताकि आइंदा आज़ादी सहाफ़त पर लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल हो, सहाफियों का कॉन्फिडेंस बहाल हो। अदलिया और हुकूमत में भी हमें तनाव बढ़ता हुआ नजर आया। साल 2011 में
عدلیہ نے بہت سے کیسز میں حکومت کے خلاف فیصلے سنائے، لیکن حکومت نے ان فیصلوں کو ماننے سے انکار کر دیا، ان پر امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی، جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ عدلیہ اور حکومت کے درمیان اختلافات بڑھ گئے۔ تھوڑا سا آگے ناظرین چلیں تو ہم نے دیکھا کہ بدنام زمانہ میمو سکینڈل ہوا۔ 10 اکتوبر 2011 کو فائنینشل ٹائمز لندن کے ایک جریدے میں ایک آرٹیکل چھپا منصور اعجاز نامی ایک شخص کے نام سے، جس میں کہا گیا کہ پاکستان کے جو سفیر تھے امریکہ میں حسین حقانی، انہوں نے ایڈمرل مائک ملن کو ایک میمو بھجوایا جنرل جیمز جان کے ذریعے، جس میں پاکستانی فوج کے خلاف انہوں نے امریکہ سے مدد طلب کی، اور مدد ملنے پر انہوں نے کچھ کمٹمنٹس جو ہے ان کا یقین دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اس معاملے کو لے کر پاکستانی حکومت اور پاکستانی فوج کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی۔ چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل کیانی اور ڈی جی آئی ایس ایچ جنرل شجاع پاشا نے صدر مملکت کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ میٹنگز کی، اور حسین حقانی صاحب کو امریکہ سے پاکستان طلب کر لیا گیا۔ جب حسین حقانی صاحب ادھر واپس آگے پاکستان میں تو پھر انہیں ریزائن بھی کرنا پڑا۔ ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی۔ میاں محمد نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سربراہ ہیں، انہوں نے اس معاملے کو سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن کے ذریعے داخل کیا، اور سپریم کورٹ اب اس کیس کے حوالے سے، اس کے قابل سماعت ہونے کے حوالے سے جو دلائل ہے وہ سن رہی ہے۔ لیکن یہ ساری صورتحال تو اپنی جگہ پہ ناظرین، جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس ایشو کی وجہ سے پاکستان پوری دنیا میں ایک بار پھر بدنام ہوا۔ اس سے آگے چلیں تو ہم نے دیکھا کہ سلالہ چیک پوسٹ کا انسیڈنٹ ہوا، جس میں نیٹو فورسز نے پاکستان کے 24 فوجیوں کو شہید کر دیا۔ یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں اس دن لندن میں تھا، اور آر ٹی وی رشین ٹیلی ویژن پر میں نے یہ خبر پڑھی کہ نیٹو فورسز نے پاکستانی چیک پوسٹ جو سلالہ میں تھی اس پر حملہ کیا، اور 24 فوجی ہمارے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پاکستانی حکومت نے نیٹو سپلائی بند کر دی، بون کانفرنس کا بوائیکاٹ کر دیا، اور شمسی ایئر بیس امریکہ سے خالی کرانے کا دعویٰ کیا، اور پھر وہ ایئر بیس بعد میں خالی کرا بھی لی گئی، اور پاکستان امریکہ تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے سال 2011 میں، خاص طور پہ اس واقعے کے بعد۔ اگر ناظرین ہم معاشی حوالے سے بات کریں تو معاشی طور پر ہماری صورتحال بدترین ہو گئی۔ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی، پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ گئی۔ آپ نے دیکھا کہ لوڈ شیڈنگ کا بحران ہوا، گیس کی جو سپلائی تھی اس میں بھی پاکستانی قوم کو بحران کا سامنا رہا، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا، غیر ملکی سرمایہ کاری پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ تقریباً بند ہو گئی، اور حالات اس نہج کو پہنچ گئے، ایک غریب آدمی اتنا مجبور ہو گیا، روٹی کو، کپڑے کو، مکان کو، زندگی کی بنیادی ضروریات جو ہوتی ہیں ان کو ایک غریب آدمی اتنا مجبور ہو گیا، اس حد تک محروم ہو گیا کہ ہم نے دیکھا کہ 2011 میں خودکشی جو ہے، خودکشی کا ریٹ پاکستان میں، سوسائڈ ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا، اور بے شمار غریب لوگوں نے صرف اس وجہ سے خودکشی کر لی کیونکہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال نہیں سکتے تھے، اپنی فیملیز کے لیے اپنی فیملیز کو سروائیو نہیں کروا سکتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے خودکشی کر لی۔ اگر میں آپ کو معاشی جو حالت ہے اس کے حوالے سے مزید کچھ کہوں تو وہ یہ ہوگا کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہے اس میں پاکستان 145ویں نمبر پر آیا 187 کنٹریز میں سے، 187 ممالک میں سے پاکستان کا 145واں نمبر آیا، جو کہ ایک الارمنگ فگر ہے۔ ہمارے قومی ادارے تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے سال 2011 میں، کسی سے بھی بعید نہیں ہے۔ پاکستان ریلویز تباہی کا شکار ہوا، لوگوں کو سخت پریشانی کا سامنا ہوا، جن کے لیے ریل ایک بہت اہم ذریعہ تھا، ایک ایسا ادارہ جسے ملک کی بیک بون کہا جاتا ہے۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ ہڑتالیں بھی بہت ساری ہوئی، ملازمین کو تنخواہیں بھی نہیں ملی۔ پی آئی اے بحران کا شکار ہوا، پی آئی اے کے جہازوں کا لیٹ ٹیک آف کرنا ایک معمول بن گیا۔ پی آئی اے کے جہازوں میں جس طرح سے جو ان کا سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، جس طرح سے ان کی مینٹیننس ہونا چاہیے، وہ ایک بہت ہی سینسٹیو ایشو رہا، لیکن اس کے باوجود ہمیں کسی قسم کی کوئی پیش رفت اس حوالے سے اس ادارے میں ہوتی ہوئی نہیں نظر آئی۔ پی ایس او کا مقروض ہو گیا پی آئی اے، اور بہت زیادہ فلائٹس جو تھیں ان کے آپریشن میں بہت زیادہ ہم نے دیکھا کہ ڈسٹربنس ہوئی، لوگ بہت زیادہ ڈسٹربنس کا شکار ہوئے، لیکن اس کے
باوجود ہمیں کسی قسم کی کوئی اس میں حکومت کی طرف سے کوئی خاص نئی پالیسی بنتی ہوئی نظر نہیں آئی. سٹیل مل ہمیں اپنے لوئسٹ پہ جاتی ہوئی نظر آئی. سٹیل مل اپنے لوسٹ پر چلی گئی. اور پوسٹ آفس ڈاک خانہ ایک بڑا اہم قومی ادارہ, یہ بھی سال 2011 میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ بھی بحران کا شکار ہوا ہے اور اس میں بھی تقریباً کروڑوں روپے کا خسارہ جو ہے وہ ہوا ہے اور قوم کو یہ خسارہ بھگتنا پڑا. تو یہ تو ناظرین اکنامک ہماری جو کنڈیشن تھی سال 2011 میں اس کا ایک مختصر تبصرہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اگر میں سیاسی طور پر بات کروں تو سیاست میں ہمیں کچھ تبدیلی ہوتی ہوئی نظر آئی. 2010 تک پاکستان میں دو بڑی سیاسی جماعتیں کنسیڈر کی جاتی تھیں, ایک پاکستان پیپلز پارٹی, دوسری پاکستان مسلم لیگ نواز, اور تیسری بڑی سیاسی قوت جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کو سمجھا جاتا تھا. لیکن 2011 میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان ایک دم عوام میں مقبول ہو گئے. 30 اکتوبر کو انہوں نے لاہور میں جلسہ کیا, اس کے بعد انہوں نے کراچی میں جلسہ کیا اور بے شمار لوگوں نے ان کے جلسوں میں شرکت کی. اور اب کچھ مبصرین کا بھی یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں عمران خان ایک تیسری سیاسی قوت کے طور پر ابھر رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ ان کی پارٹیز میں شامل ہو رہے ہیں. بہت سارے لوگ جو پہلے دوسری پارٹیز میں تھے انہوں نے بھی عمران خان کی پارٹی میں ممبرشپ لے لی. تو یہ تو سیاسی طور پر پاکستان کی صورتحال تھی. ناظرین, اب یہ جو آپ کے سامنے میں نے تبصرہ پیش کیا ہے, اس میں مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کوئی اچھی خبر میں آپ کو نہیں بتا سکا. اگر اس میں میرا کوئی قصور ہے تو ضرور پوائنٹ آؤٹ کیجئے گا. میں چاہوں گا کہ جو لوگ بھی اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں وہ اگر مجھے بتا دیں خود کہ کوئی اچھی خبر ایسی تھی جس پر میں نے مس آؤٹ کیا ہے تو وہ میں اپنے پروگرام میں شامل کروں گا. آپ فیس بک پر میرے پیج پر مجھے میسج بھیج سکتے ہیں. میں نے جتنی ریسرچ کی مجھے کوئی ایسی اچھی خبر نہیں ملی جس کا تذکرہ میں کرتا. میرے حساب سے سال 2011 پاکستان کے لیے ایک بہت ہی مشکل سال رہا ہے. 2012 بھی کیا ایسا ہی مشکل سال ہوگا یا نہیں, اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں. اپنے مہمانوں کا تعارف کراؤں گا اس بریک کے بعد.